وہ کون نیک بخت ہے جن کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی حیاتی میں خود خرچ کرتے جاؤ، اپنی اولاد پر بھروسہ مت رکھو۔ ابھی کا واقعہ ہے میرے سامنے، باپ اچھا خاصا چھوڑ کر گیا لیکن قرض بھی چھوڑ کر گئے۔ باپ کی وفات کے بعد مسئلہ آیا، قرض لائے میرے بیٹے انس، تم کر سکتے ہو تو یہ کام کرو کہ اپنے سینے کو کینے سے جلن ہو رہا ہے، ایسا جلن ہو رہا ہے کہ نہ دوا کام کر رہی نہ دعا کام، پانی میں ہاتھ رکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اچھا پھر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ سوال فرمایا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، قیامت کے دن وہ کون نیک بخت ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ سنو کیا سوال ہے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون نیک بخت ہے جن کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم حدیث شریف کے بڑے حریص ہو، بڑے لالچی ہو۔ پھر حضرت نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا قیامت کے دن حقدار وہ انسان ہوگا من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، جس نے اخلاص کے ساتھ دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات دن ہم دعا کرتے رہیں، اللہ نبی کی شفاعت، نبی کی شفاعت، نبی کی شفاعت، لیکن ایمان ہی نہیں ہوگا تو نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ نبی کی شفاعت موقوف ہے ایمان پر، یہ حدیث شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ نبی کی شفاعت موقوف ہے ایمان کے اوپر۔ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بها۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہوئے، اس لیے کہ خطرہ یہ تھا کہ آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں میں تلاش کرنے لگا، فارم میں، تو تلاش کرتے کرتے میں ایک باغ میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اسی میں۔ اب مجھے راستہ پریشانی کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا، میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے راستہ نظر نہیں آیا، تو میں نے پانی جانے کی جو نالی ہوتی ہے، جو راستہ ہوتا ہے، اس میں سے لومڑی کی طرح سکر کر کے میں اندر چلا گیا اور حضرت کے پاس پہنچا اور میں نے کہا السلام علیکم، سارے لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور میں یہاں پہلے پہنچ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت نے سرٹیفکیٹ کے طور پر اپنی جوتیاں مبارک دی تاکہ کوئی جھوٹ نہ سمجھے۔ اپنی یہ جو مدرسوں میں سند دی جاتی ہے نا، اس کے لیے یہی استدلال ہے
کہ استاد اپنے شاگرد کو سند عطا کرے، سرٹیفکیٹ دے۔ حضرت نے بطور سرٹیفکیٹ کی اپنی جوتیاں دے دی۔ جیسے ہی باہر نکلے حضرت عمر مل گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یہ اعلان کے لیے۔ فرمایا جوتیاں کیسے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے بطور سند کی عطا فرمایا۔ حضرت عمر نے مکہ مارا سینے پر اور کہا واپس چلو۔ ابو ہریرہ نیچے گر گئے اور روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عمر نے مجھ کو مارا۔ اتنے میں عمر بھی آ گئے۔ فرمایا عمر تم نے کیوں مارا، کیوں منع کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان نہ کرائیں۔ کیوں؟ فرمایا لوگ لا الہ الا اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے کہ چلو ایمان تو ہے ہی، جنت میں چلے جائیں گے، اعمال چھوٹ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا عمر نے صحیح کہا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عقل تو عمر سے ہزاروں درجہ بلند ہے، تو کیا حضرت کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی؟ ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ابو ہریرہ گئے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت اتر رہی تھی اور رحمت میں دھبے ہوئے تھے، اور رحمت کو دیکھ کر کے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جب واپس آئے تو وہ کیفیت ختم ہو چکی، اس لیے پھر عمر کی بات کو قبول کر لیا۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی دولت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام سے سوال فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میرے گھر میں کوئی چور آ جائے لوٹنے کے لیے اور میرا مقابلہ ہو جائے اس سے اور میں اسے مار دوں اپنا مال بچانے کے لیے، تو جب مجھے کوئی سزا ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ اچھا وہ مجھے مار دے تو کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا تو شہید ہے۔ اس حدیث پر سوال ہوتا ہے کہ یہ تو مال کے بچانے کے لیے مر گیا، اپنا مال ہی تو بچانے کے لیے مرا، اس پر بھی شہید، مال بچانے پر بھی۔ محدثین نے اس کا جواب دیا کہ مال کی نسبت جب مومن کی طرف ہو گئی تو مومن کے ایمان کی وجہ سے مال بھی قابل عزت بن گیا، اور اب اس مال کے لیے جو مارا جائے گا اللہ اس کو بھی مقام شہادت عطا فرمائے۔ آپ انداز لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ وعظم نوالہ نے ہمیں یہ عظیم المرتبہ دولت عطا فرمائی۔ مجھے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اسی لیے ایمان والے اعمال کا ہمیں شوق بھی نہیں ہوتا۔ جو محنت کے ذریعے سے لاتا ہے اسے قدر ہوتی۔ بہت مشہور ہے ہمارے وہاں کہ باپ کے مال کی قدر نہیں، آپ کے مال کی قدر ہے، یعنی باپ کے کمائے ہوئے مال کی بچوں کو قدر نہیں ہوتی، لیکن اپنی محنت کے کمائے ہوئے کی قدر ہوتی۔ ماں کی اوڑھنی سے، خمار سے، دوپٹے سے جوتے صاف کرے گا اور اپنے رومال کو بھی اچھی طرح رکھے گا، کیوں؟ وہ باپ کا مال ہے، یہ اپنا مال ہے، اس پر محنت نہیں ہوئی، اس پر محنت ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے
کہ جس ایمان کو محنت سے بنایا ہوگا وہ ایمان قابل قدر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ایمان کی قدر اسی بنیاد پر تھی کہ انہوں نے محنت کی تھی، اپنے ایمان کے اوپر محنت کی۔ اور کیسی محنت صحابہ کرام کی ہوتی؟ صحابہ کرام کی محنت کا حال یہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے، ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی، بخاری شریف میں ہے کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اپنے علاقے کے چودھری تھے، وہ سرپنچ تھے، سردار تھے، دور جاہلیت ہے، عمرے کے لیے جا رہے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے آئے، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ حضرت نے فرمایا مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ اس زمانے میں جیل خانہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، حضرت کی مسجد جو تھی وہ مہمان خانہ بھی تھا، اسی میں سارے مہمانوں کو اتارا جاتا، حضرت کی مسجد جیل خانہ بھی تھا، اسی میں باندھ دیا جاتا، حضرت کی مسجد مرکز بھی تھا، وہیں جو جماعتیں روانہ ہوئی، حضرت کی مسجد مدرسہ بھی تھا، وہیں اصحاب صفہ پڑھتے تھے، آپ کے تلامذہ، آپ کے طلبہ، آپ کے اسٹوڈنٹ اسی مسجد میں پڑھتے تھے، وہی دارالاقامہ اور ہاسٹل تھا، صحابہ اسی میں سو جاتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد عبادت خانہ بھی تھا، وہی عبادت بھی ہوتی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد خانقاہ بھی تھی، وہاں اصلاح قلب اور اصلاح دل کی باتیں ہوا کرتے، تربیت سب کچھ مسجد نبوی ہی تھا، اور مسجد نبوی بڑی محنت سے بنی، مسجد نبوی ویسے نہیں بنی، بڑی محنت سے بنی۔ حضرت جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو پہلی مسجد اسلام کی وہ قباء کی مسجد، آپ قباء میں پہنچے اور آپ نے وہاں مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ سنگ بنیاد رکھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سنگ بنیاد کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کوئی پتھر رکھ دیا جائے یا مسالہ اور سیمنٹ کا دھارا بنا کر کے ڈال دیا جائے، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اور یہ جو کدال سے ہم کرتے ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ۔ حضرت نے قباء کی بنیاد میں خود پتھر رکھا، ابو بکر سے فرمایا تم رکھو، اور وہ قباء کی مسجد بنی۔ وہ اتنی بابرکت مسجد ہے قباء کہ حضرت ہر سنیچر کو مدینے سے کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل وہاں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بلکہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے قباء کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ قباء کی مسجد کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لائے۔ مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا اس زمانے میں، مدینہ چھوٹا سا۔ آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ ابو ایوب کا مکان اوپر نیچے تھا۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا حضرت آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں، اس لیے کہ نبی کے اوپر اچھا ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نیچے رہوں گا، ملنے والے آتے رہتے، حضرت نیچے رہے۔ تاریخی روایتوں میں ہے کہ ابو ایوب انصاری رات بھر بیٹھے رہے، نیند نہیں آئی کہ نیچے میرے نبی ہیں اور میں اوپر۔ اب ادب
کیسا ہے؟ بہرحال فرمایا کہ دوسرے دن ابو ایوب انصاری نے فرمایا آپ اوپر تشریف لے آئے۔ حضرت نے اس کو منظور فرمایا، پھر حضرت اوپر تشریف لے گئے۔ وہیں سامنے زمین تھی، یہ حضرت کے رشتہ داروں کی زمین، بنو نجار کی زمین تھی۔ آپ کے رشتہ دار اس لیے ہوئے کہ آپ کے دادا کے والد ہاشم، اسی لیے آپ ہاشمی کہے، ہاشم کا نکاح بنو نجار میں ہوا تھا، اور پھر ہاشم کی موت ہو گئی، اور ہاشم سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کو لوگ عبد المطلب کہتے ہیں، جو حضرت کے دادا ہے۔ عبد المطلب آپ کے دادا کا ننیحال یہی قبیلہ تھا، اس اعتبار سے حضرت کے رشتہ دار تھے، ان کی زمین تھی۔ حضرت کو وہ زمین پسند آئی، آپ نے اس کا سودا کر لیا اور اپنے جیب سے پیسے دیے۔ کہا کہ ہم وقف کرتے ہیں، فرمایا نہیں، پیسے لے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی جنت کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کیا کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خریدے، ایک اپنے لیے، ایک نبی علیہ السلام۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا حضرت یہ آپ کے لیے، فرمایا پیسے دے، فرمایا میری طرف سے۔ تو حضرت نے فرمایا ابو بکر تم جتنے جنت کے محتاج ہو، محمد بھی اتنا ہی محتاج ہو۔ آپ نے میرے بھائیوں دولت کو باندھ کے نہ رکھو، اپنی اولاد پر خرچ کرنے کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ کل کو میری آپ کی موت ہو جائے گی، بس وہ 3 چادریں لے کر ہم دنیا سے روانہ ہوں اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہم بے بسی اور بے کسی کے حال میں جائیں گے دنیا سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی حیاتی میں خود خرچ کرتے جاؤ، اپنی اولاد پر بھروسہ مت رکھو۔ ابھی کا واقعہ ہے میرے سامنے، باپ اچھا خاصا چھوڑ کر گیا لیکن قرض بھی چھوڑ کر گئے۔ باپ کی وفات کے بعد مسئلہ آیا قرض ادا کرنے کا۔ ساری اولاد نے کہہ دیا 1 پیسہ ہم قرض نہیں دیں گے، جاؤ قبرستان میں میرے باپ سے لے لو۔ بھئی یہ جائیداد ہے، کہتے ہیں جائیداد میراث میں ہم تقسیم کر لیں گے۔ یہ ابھی کا واقعہ، میں کوئی پرانا واقعہ نہیں سنا، 2 ہفتہ پہلے اولاد نے جائیداد تقسیم کر لی، باپ کے سر پر قرض پڑا ہوا ہے اور وہ قبر میں پکڑا جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دے کر جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم نے کھایا وہ ختم، جو تم نے پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو تم نے چھوڑا وہ تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کو دے کر جاؤ، غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر، بیواؤں پر، مساجد پر، مدارس پر، جو رفاہی کام ہو سکتے ہیں اس میں خرچ کیا۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ زمین خریدی اور اس پر مسجد تعمیر فرمائی۔ وہ مسجد کوئی شاندار ہماری طرح نہیں تھی، کچی اینٹوں کی مسجد تھی، صحابہ خود کام کرتے تھے، ان کے پاس غلام نہیں تھے۔
اور نبی علیہ السلام بھی خود کام کرتے تھے، پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت عمار 2 پتھر لاتے تھے۔ حضرت نے فرمایا عمار بہت وزن ہے، 2 کیوں لاتے؟ فرمایا حضرت ایک میری طرف سے ایک آپ کی طرف سے۔ صحابہ عاشق تھے، اپنے نبی کے دیوانے تھے۔ ہمارا عشق صرف 12 ربیع الاول تک ہے، ہمارا عشق صرف جلسوں تک ہے، ہمارا عشق صرف جلوس نکالنے کا، باقی ہماری زندگی سنت نبوی سے خالی ہے۔ خوب یاد رکھو، احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پہاڑ پر کھڑے کیے 50 سال، اور فرمایا تھا میری کامیابی ہو یا ناکامی ہو، تم اوپر سے نیچے مت آنا۔ کامیابی ملی، ان صحابہ نے جگہ کو چھوڑ دی، نبی کی بات کے خلاف لڑے۔ کیا حال ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، بے شمار صحابہ زخمی ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتھر عبداللہ ابن کیمیہ نے مارا، کڑی گھس گئے، خون بننی ہو رہا تھا۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے پتھر مارا حضرت کو، دانت مبارک ٹوٹ گیا، شہید ہو گئے۔ اور ایک گھڑا اور کھڈا کھود رکھا تھا ان لوگوں نے، حضرت اس میں گر گئے۔ نیچے سے سہارا دیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے سہارا دیا؟ قربان جائیے، نبی پر کیسے شہدائی تھی۔ طلحہ نیچے بیٹھ گئے، ٹیڑھے ہو گئے، اور فرمائے یا رسول اللہ میری کمر پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گئے، اور اوپر سے علی نے پکڑا۔ حضرت طلحہ تیر مار رہے تھے، نبی علیہ السلام یہ دیکھتے تھے۔ طلحہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسے نہ دیکھو، کوئی تیر آ جائے گا، آپ کو لگ جائے گا، میرا سینہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ تیروں کو اپنے ہاتھ پر یوں برداشت کرتے کرتے حضرت طلحہ کا ہاتھ لقوا ہو گیا، نسیں بند ہو گئی، شل گئے۔ وہ نبی کے دیوانے تھے، وہ عاشق تھے۔ احد کے اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں نبی کی ایک بات نہیں مانی تو کیسے حالات آ گئے، جبکہ خود نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ آج تو نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، ہم سنتوں کو چھوڑیں گے تو یہ حالات اسی وجہ سے آئیں گے۔ یہ سارے حالات جو آ رہے ہیں نا، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا۔ کسی کو برا مت کہو، کسی کو نہ کہو، اپنے اعمال کو برا کہو۔ ہم بگڑ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم پر یہ حالات ہیں، ورنہ رب کریم آج بھی ہمارے لیے خوبصورت حالات پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس مسجد کو بنایا، کچی مسجد تھی، کوئی پکی مسجد تو تھی نہیں، کچی سی مسجد تھی، اور اسی کچی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آپ یاد رکھیں سن ہجری 9 کے اندر جا کر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 سال پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے، وہاں تک چراغ بھی نہیں تھا۔ سن 9 کے اندر چراغ جلا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو تمیم داری نے سب سے پہلے چراغ جلایا مسجد نبوی میں۔ آج ہماری مسجدوں میں کمکمیں روشن ہیں، خوب لائٹیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نمازیں کچی ہے ہماری۔ وہاں مسجد کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں بڑی شاندار اور پکی ہے، نمازی کچی۔ ہمارے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ وہ ایسے نمازی تھے کہ ان کی 2 رکعات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ آج میری نمازوں سے 2 روتی اور 2 بوتی کے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہماری نماز میں وہ جان نہیں رہی، وہ اخلاص نہیں رہا، وہ للہیت نہ رہی، وہ حضور دل نہیں رہا، رزق حلال نہ رہا۔ تو میں خیر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد جو ہے وہ سب کچھ تھا۔ ثمامہ ابن اسال کو مسجد سے باندھ دیا، حضرت صحابہ کو کہہ رکھا تھا ان کا خیال رکھنا، چونکہ وہ سردار تھے، اور حضرت خود ہر نماز کے بعد جاتے اور ان سے پوچھتے کیف حال، کیسے ہو ثمامہ؟ ثمامہ کہتے تھے ان تقتل زادہ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَرٍ، مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر مجھے احسان کر کے چھوڑ دو گے میں تمہارا احسان مانوں گا۔ 3 دن تک حضرت کا عمل اسی طرح رہا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ قریب کے باغ میں گئے، غسل کیا اور نبی کی خدمت میں آئے، فرمایا مجھے کلمہ پڑھا دو، ایمان لے آئے۔ کسی نے پوچھا ثمامہ جب بندھے ہوئے تھے خطرات تو تب تھے، تب تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جب چھوٹ گئے تب کلمہ پڑھا، تب تو تم آزاد ہو گئے۔ ثمامہ نے فرمایا کہ میں جب بندھا ہوا تھا مسلمانوں کے اخلاق اور عبادت کو دیکھ کر ایمان تو اسی وقت آ گیا تھا، لیکن میں اس حالت میں اگر ظاہر کرتا تو لوگ یہ کہتے کہ قتل کے ڈر سے ایمان قبول کیا۔ جب میں آزاد ہو گیا، چھوٹ گیا، تو اب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قتل کے خوف سے ایمان نہیں لایا، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ ثمامہ فرماتے ہیں حضور سے کہا یا رسول اللہ میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، یہ تمہارے ساتھی مجھے پکڑ کے لے آئے، اللہ نے مجھے ایمان دے دیا، اب میں جاؤں عمرہ کرنے کے لیے؟ حضرت نے فرمایا جاؤ، لیکن ایمان کا اظہار نہ کرنا، اس لیے کہ مکے کے حالات ٹھیک رہے، لیکن ایمانی اسپیڈ جب آتی ہے تو وہ رکتی کہاں سے؟ وہ جو ایمانی جلال ان میں آ گیا، مکے میں گئے اور زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے۔ اہل مکہ نے ان کو بہت مارا، خون بہے۔ چچا عباس آ گئے، عباس نے فرمایا ارے یہ تو بنو حنیفہ کا سردار ہے، اور وہیں سے مکہ میں گیہوں آتے ہیں، اگر تم نے اس کے سردار کو مارا تو مکے میں گیہوں آنا بند ہو جائے۔ ثمامہ نے کہا اب میں تم کو ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ واپس آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، سارا واقعہ سنائے اور فرمایا کہ میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اب ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ حضرت اجازت نہ دے۔ اخلاق کریمہ ہمارے نبی کے تھے، آپ نے فرمایا ثمامہ دیتے رہو بند نہ کرو۔ کن کے لیے فرما رہے؟ دشمن رہے، جو آپ کی جان کے دشمن، جنہوں نے ثمامہ کو مارا، جو حضور کی جان کے پیاسے تھے، ان کے لیے حضرت فرما رہے ہیں دیتے رہو بند نہ کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ تھے۔ آج میری آپ کی زندگی میں ہمارا سینہ، ہمارا دل کینے سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا۔ حضرت انس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے یا بنی انس او بیت انس،
ان استطعت ان تمسي وتصبح وليس في قلبك غش فافعل فإن هذا سنة. کا شریف کی روایت ہے. میرے بیٹے انس، تم کر سکتے ہو تو یہ کام کرو کہ اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھو، اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھو، اس لیے کہ تمہاری صبح اور تمہاری شام ایسی گزرے کہ تمہارے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو. فرمایا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو میرے بھائیوں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، عظیم المرتبت دولت ہے. صحابہ سے پوچھئے کہ ایمان کیسی دولت ہے. ابو ذر غفاری نے مطاف کعبہ میں اس ایمان کی خاطر وہ مار کھائی، ایک دن نہیں 3 دن خون بہ رہا. جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہے ان کو قدر ہوتی. میں نے آپ نے ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. ماں باپ مسلمان تھے، آپ مسلمان، اسی لیے ایمان کی دولت کی ہمیں قدر نہیں. ایک مرتبہ ٹیونیشیا کی جماعت سہارنپور آئی تھی. اس وقت میں طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے پاس وہ لوگ ملاقات کے لیے آئے. تو ان ساتھیوں میں ایک ساتھی بہت جلدی یوں تسبیح پڑھ رہا تھا. حضرت نے پوچھا کہ یہ بہت جلدی تسبیح پڑھتا ہے. تو ساتھیوں نے ٹرانسلیشن کر کے کہا کہ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ آپ بہت جلدی. تو اس ساتھی نے بتایا کہ تم تو سب پیدائشی مسلمان ہو، پیدا ہوئے تب سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہو. میری اس وقت 7 سال کی عمر ہے اور میں 55 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہوں، یعنی 5 سال سے مسلمان ہوا. تو مجھے تو اپنی جنت میں بہت درخت لگانے ہیں، میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی تسبیح پڑھتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ تسبیح ہو. میرے بھائیوں، جنت غم کی جگہ نہیں، جنت میں کوئی غم نہیں، لیکن مومن کو ایک غم ضرور ہوگا، اور وہ غم یہ ہوگا کہ دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارا، اس کا صدمہ ہوگا کہ کاش میں اتنا وقت بھی باتوں میں لگانے کے بجائے ذکر میں لگا دیتا تو آج جنت میں جو مقام ہے اس سے اونچا مقام مل جاتا. اپنے اوقات کو غفلت میں نہ گزار، اپنے وقت کو ضائع نہ. ہمارا وقت واٹس ایپ پر ضائع ہو رہا ہے، فونوں پر ضائع ہو رہا ہے، اور واٹس ایپ پر دنیا بھر کی غیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی. جہاں پڑھنے والا، جہاں لکھنے والا غیبت کر رہا ہے، وہاں پڑھنے والا بھی غیبت کر رہا ہے. اور پھر آپ نے جتنوں کو بھیجا، خوب سن لیں، اتنوں کے ساتھ آپ نے غیبت کی. اگر 100 آدمی پر بھیجا تو آپ نے 100 غیبت کی، اور ایک غیبت کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، تو 100 کا گناہ کتنا بڑا ہو. اب انداز لگا، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. صحابہ کی زندگی ایسی نہیں تھی، وہ اپنی فکر میں تھی کہ ہماری زندگی بن جائے، ہماری آخرت بن جائے. میں نے اسی مناسبت سے آیت پڑھی کہ یعقوب علیہ السلام کی موت ہو رہی تو اپنے 12 بیٹے حاضر تھے، اور یعقوب علیہ السلام موت سے پہلے سوال فرما رہے اپنی اولاد کو. یہ نہیں کہا بیٹے میرے مرنے کے بعد کیسے کماؤ گے، کیسے کھاؤ گے، پراپرٹی کیسے تقسیم کرو گے، جائیداد کیسے تقسیم کرو گے.
دکانیں کیسے تقسیم، یہ نہیں فرمایا۔ مرتے مرتے بھی اللہ کا نبی فکر کر رہا ہے، کس بات کی؟ اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کر۔ موت کا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ خود انسان کے اپنے لالے پڑتے ہیں۔ موت کا وقت جو ہے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ایک طرف اولاد چھوٹ رہی ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، شیطان ایمان لوٹنے پر آیا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان لے لو، بے ایمان جائے، اور دوسری طرف وہاں غیب کھل چکا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اب کہاں جانے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس کھڈے میں آپ کو ڈالا جائے گا اور وہاں آپ کی پکڑ ہوگی، تو میرا اور آپ کا کیا حال؟ اللہ مردے سے پہلے غیب کھول دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ تم نبی ہو تو معجزہ بتاؤ، اور سب سے پرانے انسان کو زندہ کر کے بتاؤ۔ تاریخی واقعات میں، اسرائیلی واقعات میں لکھا ہے کہ آپ ایک بہت پرانی قبر پر گئے اور تحکم بھیج رہے، نکل اللہ کے حکم سے۔ وہ جو اندر سے نکلا ہے آدمی زندہ ہو کر، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا، ہزاروں سال ہو چکے، بالکل سفیدی تھی چہرے پر، سفید بال، سفید داڑھی۔ حالانکہ نوح کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے سفید بال ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے۔ پوچھا کہ یہ بال تیرے سفید کیسے؟ اس نے کہا ابھی جب تم نے کہا کہ اٹھو اللہ کے نام سے، تو میں یہ سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت کی ہولناکی کو سوچ کر ابھی میرے بال سفید ہو گئے۔ آپ انداز لگائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کی سختی کو کیسے پایا، تو اس نے بتایا کہ سر پر 1,000 تلوار ماری جائے یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن موت کی سختی ابھی تک گلے سے نکلی۔ یہ موت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسے وقت میں انسان جب اپنی فکر میں ہو، اپنی اولاد کی فکر کر کے یہ نبی جا رہا ہے۔ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، اپنی اولادوں کو پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پراپرٹی جائیداد نہیں، ایمان کی فکر، کس کی عبادت کرو؟ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کن کو پوچھ رہے ہیں؟ یہ جو اولاد ہے، اور وہ اولاد کون ہے؟ ان میں ایک تو وہ اولاد ہے جو نبی ہے، یوسف علیہ السلام، باقی ساری اولاد ولی ہے، اولیاء ہیں، جن سے خطرہ بھی نہیں شرک کا دور دور تک خطرہ نہیں، خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعد، تم میرے پاس کس کی عبادت؟ اولاد نے کہا ابا جی آپ اطمینان سے دنیا سے جائیں، آپ فکر نہ کریں، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں، اور آپ کے باپ دادا حضرت اسحاق و اسماعیل و ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیو، ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ شرک سے بچو، برائیوں سے بچو، ایسے افعال نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو۔ اس رب کریم کو ساری زندگی بنانے کی فکر کرو، اور توبہ کا اہتمام رکھو، استغفار کا اہتمام رکھو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک عذاب نہیں اتاروں گا جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دنیا میں ہو۔ اچھا نبی نہ رہے تو کیا ہوگا؟
اللہ نے فرمایا اے نبی اگر تم نہ رہے تو جب تک تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی میں عذاب نہیں ہوتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. آج امت نے استغفار چھوڑ دیا، اس لیے حالات ہیں. استغفار کا اہتمام کرو. ایک واقعے پر میں بات ختم کروں. ایک فقیر مانگنے والا تھا، اس کی دوستی ہو گئی تھی کسی سے. وہ پیسے جمع کر کر کے مانگ کر اس کو دیا کرتا تھا کہ تیرے پاس جمع کر. کچھ دن گزرے کہ اس کا آنا بند ہو گیا فقیر کا. تو جس کے پاس پیسے تھے وہ تلاش میں نکلا کہ بھئی کیا بات ہے، وہ آتا نہیں ہے، کیا ہوا. جب تلاش میں گیا تو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے. اس سے ملاقات کی کہ کیا ہوا. کہا بس بہت بیمار ہوں، موت کے مسائل ہیں. اچھا ہوا تو آ گیا، تو میرے پیسے تیرے پاس جمع ہیں. جب میں مر جاؤں تو میرے پیسوں میں سے کفن دفن کے سارا خرچ نکال کر باقی کے پیسے میرے قبر میں رکھ دینا. میرا کوئی نہیں، میرے پیسے قبر میں رکھ. وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا. چند دنوں کے بعد اس آدمی کو خیال ہوا کہ پیسے تو میں نے اس کو رکھ دیے اندر میں، لیکن اس کو کیا ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے. گیا قبر کھولی پیسے نکالنے کے لیے، اور اندر سے جیسے ہی پیسے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں جلن شروع ہو گئی. اب ایسا جلن ہو رہا، ایسا جلن ہو رہا کہ نہ دوا کام کر رہی نہ دعا کام. پانی میں ہاتھ رکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اچھا پھر جلن. نہ دوا نہ دعا. کسی نے بتایا کہ دہلی میں ایک بزرگ ہے، ان سے دعا کراؤ. اور وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ. ان سے وہ دعا کرانے کے لیے گیا تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی یہ جہنم کی آگ ہے، دنیا کی کوئی دوا اور دعا کام نہیں کر سکتی، یہ تو جہنم کی آگ ہے. وہ بہت رونے لگا. کہا کچھ تو اس کا راستہ، کہا کچھ نہیں، موت تک یہی حال رہے گا. وہ بہت رونے لگا اور اپنے آنسو بار بار پوچھنے لگا. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آنسو نکل رہے ہیں ذرا یہاں ہاتھ پھیر دے. اس نے ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت جلن ختم ہو گیا. وہ کہنے لگا حضرت کیا کرامت ہو گیا. فرمایا میری کرامت ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو گنہگار کے آنسو بجھا سکتا ہے. یہ جو تیرے ہاتھ سے جلن ختم ہوا یہ تیرے آنسوؤں کی وجہ سے. رونے والے بنو. آج ہمارے دل پتھر جیسے، ہمارا رونا ختم ہو گیا. ہمیں نہ دعاؤں میں رونا آتا ہے، ہمیں نہ جنت کے تذکروں پر رونا آتا ہے، ہمیں نہ جہنم پر رونا آتا ہے. بس ہمارا رونا ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ دل پتھر ہو چکے. پتھر تو اچھے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے، ہم تو پتھر سے بھی گئے گزرے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے. لمبی روایت کا ٹکڑا ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے روئے ففاضت عیناہ خالیہ، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو رویا اور اس کے آنکھوں سے آنسو. تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے. ہم تعالیٰ جل شانہ والا ہمیں رونا نصیب فرمائے، استغفار نصیب فرمائے، توبہ کرنا نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ایمان کے جتنے اعمال ہیں، اخلاق
اخلاق، معاشرت، عقائد، عبادات، ان سب کو ٹھیک طرح پر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ابھی کوئی مسجد ٹیپو نگر میں کوئی مسجد کی سنگ بنیاد ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسجد بن جائیں اور ہمارے چند پیسوں کے ذریعے سے اللہ اس مسجد کو آباد کر دے، بنا دے۔ تو بتائیے بھائی کون کتنا تعاون کرے گا؟ کچھ تعاون آپ کر لو اس میں، بتاؤ جس سے جو بن پائے وہ اللہ عبادتی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی نصیب فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بہت مجرم ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہے، لوگوں نے ہمارے ظاہر کو دیکھ کر اکرام کیا ہے۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے مجرم و پاپی ہیں، تیری نظر میں ہم گنہگار ہیں۔ اللہ آپ اپنے مجرم بندوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب آپ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنہار ہیں، ہمارے مربی ہیں۔ اللہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے۔ آپ نے خود دنیا قرآن میں مومنوں کو اپنا ولی کہا ہے اور ولی دوست کو بولتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے درخواست کرتے ہیں ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس مسجد کا بننا آسان فرما، تو ہی بنانے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی بنانے والا ہے، سب کچھ تو ہی کرتا ہے۔ اے اللہ یہ تو اسباب ہیں جنہوں نے دنیا میں لکھوایا دیا، یہ ہماری سعادت ہے، ہم نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ میرے مالک یہ سب کچھ تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، عقل تو نے دی، پیدا تو نے کیا، کپڑے تو نے عطا کیے، اولاد تو نے دی، دکان تو نے دی، تجارت تو نے دی، کھیتی تو نے دی، سب کچھ تیرا ہی تو دیا ہوا ہے۔ اے اللہ جو تو نے دیا اس میں ہم صرف تجھ کو جو دیتے ہیں یہ تجھ پر کوئی احسان نہیں۔ مولا تیرا فضل و کرم ہوا کہ تو نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ہم کو استعمال کر لیا۔ اے اللہ جو دیا ہے اس کو قبول فرما، اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں بہترین مکان عطا فرما، مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت میں اعلیٰ مکان نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جنہوں نے جس طرح دینے کا وعدہ کیا سب کے وعدوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ مسجد کا بننا آسان فرما دے۔ اللہ دنیا میں جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کو ختم فرما دے، امن و امان قائم فرما دے، مسلمانوں کو حفاظت فرما دے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت فرما، رکاوٹوں پریشانیوں کو دور فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔